باتیں ہوئی. ایک تو ڈار صاحب کا نام آیا اور اسلام آباد کی ہواؤں میں سے مجھے پیغام آ رہا ہے کہ ویسے ہی نام نہیں آیا, یہ نام رن میں ہے اور موجود ہے اور آج کی تاریخ تک وہ بڑے پوٹنٹ ہیں امیدوار اس کے. اور اس کے ساتھ ہی یہ جو معاملہ کر سکے گی نگران حکومت معیشت کے حوالے سے, تو انشاءاللہ اب جمہوریت کا بول بالا نگران کریں گے آئندہ سے. یہ میری رائے غلط ہے یا صحیح آپ کی نظر میں محترم بٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائن صاحب آپ نے او ایس ایل پہ لکھا ہوگا بیچ دو سب کچھ. در حقیقت یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا ہے یہ یقیناً اہم حلقوں میں بھی ڈسکس ہوا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ہوا ہے. بظاہر یہ بیانات دیتے ہیں انہیں چھوڑے. ابھی جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے پچھلے 25-50 سالوں سے دیکھ لیں, ہر وزیر اعظم بڑی تعریف کے پھول باندھتا ہے اور عوام کی بدتر حالت ہو جاتی ہے اور ملک کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے. در حقیقت یہ 15 ماہ میں جس جماعت کو عمران خان کو کارنر کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے. نگران حکومت ہماری اطلاعات کے مطابق 6 مہینے سے سال تو جائے ہی جائے گی. اگر ہم اس کو معاہدہ دے رہے ہیں کہ آپ نے دوسرے ملکوں سے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے تو سستے داموں بیچنا نہ ہمیں یار. جب آدمی کوئی بھی بک جاتا ہے اس کی قیمت کوئی بھی ہو بک تو جاتا ہے. لیکن ہم نے تو سنا تھا نگران حکومت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس کا کام صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن کرانا ہے. لیکن جس ملک میں آئین نہ ہو, قانون نہ ہو اور 40 سال سے اقتدار میں رہنے والی جماعت بھی یہ کہے کہ ہم آئندہ پھر کریں گے, اس کا مطلب ہے آپ کی اکانومی. آج آپ صنعت کاروں سے مل رہے تھے, آپ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. آپ اپنے بھائی کی شہباز شریف صاحب پچھلی 10 تقریریں دیکھیں جب وہ پی ایم تھے, شاہد حقان بازی تھے, پیپلز پارٹی تھی, پی ٹی آئی تھی. یہ لیڈران ہمیشہ ہمیں اچھی باتوں سے ورگلاتے ہیں اور ہمارے ہی حقوق سلب کرتے ہیں. تو نگران حکومت کا کبھی امکان ہے کہ اسے اس وقت تک آگے لے جایا جائے جب تک طریق انصاف کو مبینہ طور سیاسی منظر سے نہ کر دیا جائے, کیونکہ الیکشن اب ان کی چھیڑ ہو چکی ہے. کیا پرائم منسٹر نے اب پرائم ٹائم کا کھا گیا ہمارا. تو بھائی جانے والے پرائم منسٹر ہو, آپ کر کچھ نہیں سکتے. 16 ارب دے رہے ہو, آگے پھر دوں گا. ان باتوں سے نہ بتاؤ, یہ بتائیں جب آپ آئے تھے محترم شہباز شریف صاحب ملک میں پیٹرول کی پرائز کیا تھی, ڈالر کی پرائز کیا تھی, روزمرہ اشیاء کی بجلی گیس کی کیا قیمت تھی. تو کا یہ سب ملک اس وقت بے آئین ہے, بغیر. اچھا بٹی صاحب 2 خبریں ہیں, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. میں آپ کی ایک اور طرف منظر. ایک تو کل ڈان کا اداریہ تھا جس میں یہ تھا کہ میاں صاحب بڑے خفا ہیں کہ ڈار صاحب کے نام پر آپ نے کیوں اس طریقے سے ریئیکشن آیا. میری خبر یہ ہے آج تک کی تاریخ میں اسلام آباد میں کہ میں ایک قسم کا کنسنسس ہو بھی گیا ہے ڈار صاحب پہ. جو معترض ہیں اب ان سے لین دین کا معاملہ کرنا ہے, کچھ لو اور دو, آپ کون سی وزارتیں لیں گے. تو وہ اب یہ معاملہ اس طرف بڑھ رہا ہے اور میاں صاحب بڑے سیریس ہیں. یہ بیل منڈے چڑھے گی یا پھر کل ایک نئی لڑائی شروع ہوگی, یہ مجھے جواب دیں, خبر بتائیں مجھے. دیکھیں اگر نواز شریف کی جو شرط رکھی ہے جسے سابق وزیر اعظم لندن پلان کہتے ہیں, اگر اس پر امپلیمنٹ نہ ہوا, نگران حکومت پر کنسنسس ہو چکا ہے, میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں, اور اس کنسنسس کا ایک مبینہ طور پر حصہ ہے کہ وہ 3 ماہ نہیں الیکشن کرانے نہیں الیکشن رکوانے آئے گی, اور اس میں نون لیگ کے لیے خاصا جو ان کا گند ہے ماضی کا اس کو صاف کرے گی. پیپلز پارٹی کے کچھ خدشات ہیں, لیکن یاد رکھیں انہوں نے اگر نواز شریف کی بات نہ مانی نگران حکومت نواز شریف نے مبینہ طور پر مشاورت شروع کر دی, مجھے باجوے نے کیوں نکالا, میں پاکستان سے کیسے نکلا. وہ ایسے راز افشا کریں گے کہ پھر یہ سوچیں گے کہ کاش ہم سابق وزیر اعظم نواز شریف کو قانون کا سامنا کرنا دیتے ہیں, ناروں کے تحت نہ بگاتے. حالات بہت کشیدہ ہے, اندر نظر نہیں آ رہے. پیپلز پارٹی کو یہ بات پتہ چل چکی ہے
کہ سارا کا سارا کیک نون نگران حکومت کے نام پر خود کھانا چاہتی ہے، اور وہ یہ گارنٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف کے کیس ختم ہوں گے، تحریک انصاف کے چیئرمین نااہل ہوں گے، گرفتار ہوں گے، اور الیکشن 2 سال بعد ہو، 6 ماہ بعد ہو، یا جب بھی ہو تحریک انصاف نہیں ہوگی، تو یہ اب الیکشن نہیں، ایک بندر بانٹ ہو رہی ہے جو آپ بٹی صاحب میں ایک اور اینگل سے بات کرتا ہوں. اگر بیچ میں سے خان سے یہ نکل جاتی ہے پی ٹی آئی، تو پھر تو سامنے جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ماضی بھی یہی تھا. ابھی تو چلیں بیچ میں بفر بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی ایک. جب یہ نہیں رہے گی تو پھر گجرانوالہ والے مناظر دہرائے جائیں گے. اس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قاضی صاحب یہ پروگرام، ہر پروگرام میں ریکارڈ ہوتا ہے، ہم جیسے تو نہیں قاضی صاحب اس سے شدید الزامات لگائیں گے، شدید. وہ الزامات 10% بھی نہیں تھے. وہ نعرے پھر دہرائے جائیں گے، کچھ شخصیات کو نام لے کے ٹارگٹ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لندن پلان میں ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے. تو اب گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ نگران حکومت بظاہر غیر جانبدار ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اس کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تو نگران حکومت کو تو شاید مبینہ طور پر عدالتوں کا بھی کام دیا جا رہا ہے، اداروں کا بھی کام دیا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں پچھلے 40-70 سالوں سے جو گند زدہ لباس میں، بدبو زدہ لباس میں، ان کو ڈرائی کلین کرے، اور ایک لیڈر اور اس کی جماعت کو بالکل ختم کرے، اس کا خاتمہ کرے. لیکن جس کو عوام پلس کر رہی ہے، میرا خیال ہے ان کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہوگی. اسی لیے شاید نگران حکومت ایک پہاڑ بنا دیا گیا، جو ایک معمولی سا بات تھا. اچھی شہرت کے کچھ افسر نکالے، مختصر کابینہ بنائے، وہ آ کے 60 دن میں الیکشن کرائے، منتخب حکومت آئے اور ملک کی اکانومی کو بہتر کرے. اس طرح اکانومی بہتر نہیں ہوا کرتی سازشوں سے. اس کے لیے حکمت عملی پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں دیر پا. بٹی صاحب ہم الیکشن کرائیں یا پرچے ختم کرائیں، آپ بھی بڑے مطلب ہے صاحب دل آدمی ہیں صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ خبریں ہیں. تو کیا یہ اپنا گجرانوالہ والا اسکرپٹ خدا نخواستہ دہرانے کا ہم یہ کام کر تو چکے ہیں پہلے بھی، تو آئندہ کرنے میں بھی کیا حرج ہے؟ آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں وہ بھی بتا دیں ہمیں بٹ صاحب. قاضی صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کی شک جو 230 کی سب کلاس 2A میں ترمیم ہو چکی ہے. اب یہ طے ہو چکا ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس نے معیشت کے لیے کیا کرنا ہے، بین الاقوامی اداروں کے اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی. لمبی تفصیل آج اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے کر دی ہے. اب بات یہ ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اب بہت دور چلا گیا ہے. نظر بظاہر فی الحال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ خبر آپ کے پروگرام میں دینا چاہتا ہوں کہ میرے اسلام آباد اور لندن کے ذرائع نے مجھے یہ انکشاف کیا ہے کہ پرائم منسٹر کی دوڑ میں اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب اسی تنخواہ پہ یہی نوکری کریں گے اور اسحاق ڈار صاحب ہی مستقبل میں وزیر خزانہ ہوں گے. IMF کے ساتھ جو ڈیلنگ چل رہی ہے، جو پہلے کی ہے، کمنگ الیکشن سے پہلے جو نگران حکومت ہے، اس میں بھی بظاہر ہمیں یہ رپورٹ جو مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے جو بااعتماد ذرائع ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ لندن میں بیٹھے محمد نواز شریف صاحب کو یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ ابھی گرین سگنل آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کا وطن آنا ابھی نہیں بنتا، ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کا نہیں بنتا. لہٰذا فی الحال جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کی جا رہی ہے اور وہ وہی ہے. جبکہ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سامنے لائے جا رہے ہیں. بٹی صاحب دیکھیں قائد صاحب، کلین چٹ میاں صاحب، جی صاحب آپ کے پاس بھی لندن سے خبر ہے، میں سوال کر لوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے. خزانہ ہو نہ ہو وزیر خزانہ وہی ہوں گے. اچھا لیکن یہ فرمائیے بھٹی صاحب کہ یہ جی بولیے بھٹی صاحب. وزیر خزانہ نہیں، وہ وزیر بہانہ ہے. ملک